السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو استغفار پڑھنے کے چند ایسے خاص الخاص فوائد و برکات بتاؤں گا جو حدیث میں مذکور ہوئے ہیں۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو کیسے اس کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور اللہ رب العالمین استغفار کرنے والے کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ آج اس حوالے سے تفصیل سے بات ہوگی اور آپ کو استغفار کرنے کے چند عجیب و غریب فوائد بھی بتاؤں گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ استغفار کو اپنی زندگیوں میں آکسیجن کی مثل شامل کر لو گے، کیونکہ اس کے فوائد ہی ایسے عجیب و غریب ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو کو آپ نے بہت پیار دیا اور اسے بہت پسند کیا، تو آج اسی لیے میں استغفار کے مزید فضائل و فوائد بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پچھلی ویڈیو کی طرح یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے بھی بھرپور پیار دیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی استغفار کے فضائل والی ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو اوپر اس کا لنک شو ہو رہا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ اس کا پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے درمیان آپ کو کوئی بھی غیر ضروری اور فالتو باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، کیونکہ اسے بڑی ہی محنت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور آپ کے قیمتی و مصروف ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنی بات پیش کی گئی ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ ناظرین، استغفار کرنے کے احادیث مبارکہ میں بکثرت فضائل و فوائد وارد ہوئے ہیں۔ متعدد روایات میں اس کی بے حد فضیلتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3819 کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے دے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے گا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، اس حدیث شریف کے مفہوم سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ استغفار کرنے میں یہ طاقت ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ نہ صرف اللہ کے غضب اس کے عذابات کو دور کرتا ہے بلکہ رحمت خداوندی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یعنی اسے ایک باپ بیٹے کی مثال سے سمجھیے کہ کوئی بیٹا اپنے والد کا نافرمان ہو، اس کی نافرمانی کرتا ہو اور اس سے باز نہیں آتا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنا ناراض ہوتا ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ پھر جب بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے باپ سے اپنے کیے تمام برے سلوک پر معافی مانگتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کی فرمانبرداری کرے گا، تو اس بات سے آپ جانتے ہیں کہ والد کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور وہ اپنے بیٹے کے تمام برے سلوک کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنے پروردگار کی دن رات نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے احکامات کو پورا نہیں کرتا اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، تو اللہ ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو بندوں کی نافرمانیاں کرنے پر ان پر سخت قسم کا عذاب بھیج سکتا ہے، مگر قربان جائیے اس اللہ کی مہربان اور غفور الرحیم ذات پر جو اپنے بندوں کی توبہ و استغفار کے انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ ابھی توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو دھو ڈالوں۔ پھر جب بندے کو گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے تو اللہ اس کے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب تک بندہ اپنی توبہ پر قائم رہے تو اللہ اس کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں، مطلب بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جو حدیث بیان کی تو اس سے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ توبہ و استغفار ایک بہت بڑی چیز ہے، جسے یہ عطا ہو جائے یہ سب کو عطا ہو سکتی ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ سچی اور پکی توبہ اور گناہوں سے استغفار کیا جائے تب۔ اس حدیث میں موحد مسلمانوں کے لیے بڑی امید ہے کہ توحید کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ان کے سب گناہوں کو بخش دے گا۔ اب ہر کوئی اس آسرے میں نہ رہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے لہٰذا وہ معاف فرما دے گا، تو ہاں یہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اللہ بے حد غفور و رحیم ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ کسی کو بھی اس کا انجام حال معلوم نہیں ہے، یعنی کب اور کہاں موت آ جائے، اور کسی کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو کیا انجام ہوگا کچھ معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، ویسے ہی اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ بس ہمیشہ گناہوں سے بچتا اور ڈرتا رہے، اور توبہ و استغفار بکثرت کرتا رہے، اور شرک سے تو خاص بچنے اور دور رہنے کا بہت خیال رکھے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ شرک کے ساتھ بخشے جانے کی کوئی توقع نہیں، کوئی امید ہی نہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک رہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن جب استغفار کی بات آتی ہے تو استغفار ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور کئی متعدد روایات کے مطابق 100 مرتبہ ایک ہی دن میں استغفار فرماتے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر روز اللہ سے 100 بار توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ اس کا بکثرت صبح و شام ورد کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بکثرت استغفار کرنے والے کو ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، مشکلوں اور رنج و غم سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے رزق ملنے کے ایسے ایسے ذرائع پیدا فرماتے ہیں جن کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اس جگہ سے بھی کبھی رزق مل سکتا ہے۔ استغفار میں اللہ رب العالمین نے دین و دنیاوی دونوں طرح کے بیش قیمتی خزانے پوشیدہ فرمائے ہیں، اور جو بندہ یا بندی استغفار کرتے ہیں تو ان کی پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا مانگنا گنتی کرتے تھے۔ آپ یہ دعا یعنی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ترجمہ اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب کفار کی تعداد دگنی سے زیادہ نہ ہو تو ان کے مقابلے میں میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن استغفار کی برکت سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، تو اور گناہوں کی معافی تو اور ہی سہل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر استغفار کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ یہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے والے بن جائیں، اس سے آپ کے گناہ تو معاف ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے، مگر اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت پیدا فرما دیں گے۔ اگر مختصر بیان کروں تو استغفار آج کے دور کی سب سے بڑی اور سب سے اہم اور بہت ہی زیادہ ضرورت کی چیز ہے، کیونکہ آج جس طرح سے مسلمان پریشان حال ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، غم و دکھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں پر یہ حالات صرف اس وجہ سے مسلط ہوئے ہیں کیونکہ آج کا نام نہاد مسلمان گناہوں میں اس طرح ملوث ہوا ہے کہ گناہ کو گناہ جانتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور ہماری کم بختی اور گناہوں کے سبب اللہ نے ہم پر یہ حالات مسلط کر دیے ہیں جو بیان کے محتاج نہیں، سب جانتے ہی ہیں۔ آج اگر یہ حالات مسلمانوں پر بنے ہوئے ہیں تو صرف اپنے گناہوں کے سبب۔ اگر آج ہی ہم مسلمان سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر لیں تو بزرگان دین کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے حالات بلکہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو پلک جھپکتے ہی اچھے بھلے کر دے گا۔ بس ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی معافی مانگیں تو صحیح۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو کسی اور ویڈیو میں بیان کر دوں گا۔ تو آج کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں
اور اس کے حضور سچی پکی توبہ کریں اور بکثرت استغفار پڑھنے کو اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ لکھ کر لے لو کہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ کی جو پریشانیاں ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی اور جس حوالے سے ہوں گی، چاہے رزق کی ہوں گی یا غرض کسی بھی طرح کی، تو انشاءاللہ آج کے اس عمل کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔